تقریر کے لیے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم عزیزم محمد اجر الدین وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور مشفق استثناء کرام، حق تعالی شان نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو رسول العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہیں اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایسے نبی کو امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی باب ایک تھی، مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے بھیجا اور کسی کو بعض کو کسی متعین قبیلہ اور خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو کسی ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک صوبہ یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ آپ کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، اور جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ الغرض تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل سا ہے اور حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ میرے دوستو، اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اسی توحید کو قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کہیں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو کہیں کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اگر کہیں کہا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو کہیں کہا گیا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اگر کہیں کہا گیا ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ، اگر تو کہیں کہا گیا ای صاحب السجن ارباب متفرقون خیر اللہ الواحد القہار تو کہیں کہا گیا ما تعبدون من دونه الاسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ الغرض مختلف آثار اور مختلف طرق میں واحدان سمجھایا گیا ہے کہ ان میں بیشتر آیت اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ عبادت اور پرستش صرف اور صرف خدا واحد کی ذات ہے۔ میرے دوستو، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرا عزیز دوستو، مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کو قرآن نے اس طرح بیان کی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ مسلمان بھائی شیطان کے پھڑی میں آ کر توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولاد کو شریک کرتے ہیں۔ کسی نے نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھا، کسی نے حضرت علی کو مشکل سے وہ حاجت روا گردانہ سمجھا، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھا، تو کسی نے اجمیری کے قبر پر سجدہ رہے جی کو جائز سمجھا۔ میرا عزیز دوستو، توحید و ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا، دو عالم میں تصرف مالک خدا کے علاوہ جاننا در حقیقت یہ شرک ہے۔ چنانچہ ایک جماعت کو مردوں کی تعظیم پر بھارا، جس نے یادگار کے طور پر مردوں کی مورتیاں بنائی اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور ایک جماعت کو بتوں کے ستاروں جیسا تراشا اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ جب ان میں باہم اختلاف ہو گیا تو کسی نے چاند کی پوجا کی، تو کسی نے سورج کی پوجا کی، کسی نے دوسرے ستاروں کی پوجا کی، اور ایک جماعت نے آگے کی پوجا کی، وہ مجوسی کہلائے۔ ہندوستان میں کفار نے گائے کی پوجا کی، کسی نے درخت کی پوجا کی، کسی نے پتھروں کی پوجا کی، کسی نے مزاروں کی پوجا کی۔ الغرض یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں توحید کے صرف 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 صرف اللہ تعالیٰ میں ہی واجب جو۔ میرا عزیز دوستو،
یاد ہے کہ توحید کے چار درجے ہیں. نمبر 1 صرف اللہ تعالیٰ میں ہی واجب الوجود ہونے کے صفت ہے, غیر اللہ ہرگز واجب الوجود نہیں ہو سکتا میرے دوستو. نمبر 2 آسمان و زمین میں تمام جواہر کو پیدا کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے. نمبر 3 اور آسمان و زمین میں ہر چیز کی مدور صرف اللہ کی ذات ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس جہان رنگ و بو کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قبل عالم اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کی روح جمع کی اور ان سے اپنے وحدات و ربوبیت کا اقرار کروایا. السناد بربکم کہا, کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اولاد آدم نے بلا امتیاز مذہب و ملت رنگ و نسل بلا سوچ سمجھے یہ پتا ہے کیوں نہیں, قالوا بلا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہے. لیکن افسوس ہوتا افسوس کہ آج ہم اپنے اس واضح اقرار کرنے اپنے زبان سے اقرار کرنے کے باوجود بھی اپنے مراد پیر سے اور فقیر سے مانگتے ہیں. حاجت روا مشکل سے اللہ کے علاوہ کوئی جانتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا ہم عالم ارواح میں نہیں تھے؟ کیا ہم نے اپنے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا؟ ہم سب تھے. اگر ایک طرف موحدین تھے تو دوسری طرف مشرکین تھے, اگر ایک طرف کفار تھے دوسری طرف غدار تھے, اگر ایک طرف گورے تھے تو دوسری طرف کالے تھے. میں انہی باتوں اپنے تقریر کو خراب کرتا ہوا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم جس کا نام محمد الدین, جو اپنی تقریر سے آپ سب سامعین کے دلوں پر چھاپ چھوڑ رہے تھے. یقیناً یہ طالب علمی دور ہے, کچھ کمیاں کچھ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے براہ کرم. جو کمی جو کوتاہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد انسان آگے کی ترقی اور آگے کے راستے کی منزل کو طے کر کے انسان ترقی کے راستے پر پہنچتا ہے. بہرحال وقت بہت کم ہے.